بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز البہت طالبات، آئیے اب جانتے ہیں کہ عرب کے ان لوگوں کو جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو بلا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حق اور سچائی کی دعوت کس طرح دی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مامور فرمایا، کہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جو لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور جو لوگ دعوت توحید کو بلا چکے تھے، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمہارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ مشرکین یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی سچی اور کھری دعوت پیش کی اور بتایا کہ کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں کسی بھی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا اس کائنات کا نظام کوئی بھی دوسرا نہیں چلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے تقاضوں سے آگاہ فرمایا اور بتایا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس لیے بندگی بھی اسی کا حق ہے۔ بیماری، دکھ اور تکلیف کو صرف وہی دور کر سکتا ہے، سب اس کے یعنی اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف وہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، بندے کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ان الفاظ میں اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور توحید کی دعوت کو بلا چکے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حق اور سچائی کی دعوت دی۔